نہیں سمجھ آ رہی بات آپ؟ تو یہ ہے ہر خواہش کو، کھانا خواہش ہے، پینا خواہش ہے، اور شہوت خواہش ہے، شہوت پوری کرنی ہے بیوی سے پوری کر لو ثواب ہو گیا، شہوت پوری کرنی ہے بدکاری کر لو دوزخ مل گئی۔ خواہش کو پورا کرنا ہے، جائز طریقے سے کر لو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کر لو جنت ہے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے پوری کر لو دوزخ ہے۔ تو یہ معنی اس حدیث کا۔ تو اب انسانوں کی جو خواہشیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ انسان ایک خوبصورت نغمہ سننا چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا کوئی نغمہ سنوں، سریلی آواز، خوبصورت کلام ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نغمے کے لیے ہم نے تمہیں قرآن دے دیا، شیطان نے گانے دے دیے، اب بتاؤ تم نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا قرآن سننا ہے یا گانے سننے ہیں؟ اگر قرآن سنو گے تو یہ خواہش تم نے اللہ کے طریقے سے پوری کی، گانے سنے تو شیطان کے طریقے سے پوری کی، یہ طریقہ پورا کیا تو جنت میں لے جائے گا، وہ طریقہ اپنایا تو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو جب گانا سننے کی خواہش اندر سے اٹھے تو کیا سن لو؟ قرآن سن لو کہ میں نے گانا سن لیے۔ مقصد تو ترنم ہی سننا تھا، خوبصورت نغمہ سننا تھا، تو قرآن سے خوبصورت نغمہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ معنی ہے کہ جو اپنے اس گانا سننے والی خواہش کو قرآن سننے سے پورا نہیں سمجھتا، کافی نہیں سمجھتا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بند کر یار تلاوت کو، کوئی انڈیا کی گلوکارہ کا گانا لگا مزہ ہی نہیں آ رہا تو انہیں محفل ہی خراب کر دی۔ آج ہماری جب تک وہ نہ سن لیں تسکین نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا، یہ ہمارا نہیں، ہمارا ہوتا تو قرآن اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو ایک ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ۔ دوسرا غنا کہتے ہیں مالداری کو، کہ اللہ پاک نے جس کو قرآن دے دیا وہ بھی اپنے آپ کو اگر مالدار نہیں سمجھتا تو ہمارا نہیں ہے۔ قرآن دولت ہے اس جہان کی، قرآن دولت ہے قبر کی، قرآن دولت ہے میدان محشر کی، قرآن دولت ہے جنت کی۔ کوئی ہے ایسی دولت جو ہر جگہ دولت ہو؟ قرآن ہر جگہ دولت ہے، اس جہان کی دولت ہے۔ اس جہان میں انسان کو کچھ منافع حاصل کرنے پڑتے ہیں، کچھ مصیبتوں سے بچنا پڑتا ہے، ساری زندگی کا حاصل یہی ہے نا۔ منافع حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا اس وقت مشکل معاش کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں روزانہ سورت واقعہ پڑھی جائے شام کو، کبھی اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ سورت واقعہ چھوٹی سی سورت ہے، صفحہ 1.5 صفحے کی، وہ گھر کبھی غربت نہیں دیکھے گا جس میں سورت واقعہ روزانہ پڑھی جائے۔ بتاؤ معاش کا مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل، اس کا بھی قرآن کے اندر حل موجود ہے۔ قرآن پاک کی آخری جو 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جادو کے توڑ کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تو اس کے توڑ کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا، رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد، اس لیے کوئی جادوگر آپ پر جادو نہیں چلا سکتا۔ اس لیے علماء کا چیلنج ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی پابندی کر لے کہ نہ رات کو سوتے ہوئے کبھی ناغہ ہو، نہ کبھی ہر نماز کے بعد ان کلوں کو پڑھنے کا ناغہ ہو، ساری دنیا کے جادوگر مل جائیں اس کے اوپر جادو نہیں چلا سکتے۔ حفاظت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ شر سے حفاظت ہوئی، بیماریوں سے شفا ہے۔ لمبا قصہ ہے، صحابہ کچھ گئے سفر میں تھے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کسی بستی کے پاس سے گزرے، ان سے روٹی مانگی، وہ ایسے کنجوس تھے مانگ کر بھی روٹی نہ دی، تو ان کے کسی سردار صاحب کو سانپ بچھو ڈس گیا، تو ان کے پاس آگے جی کوئی دم ہے تو دم کر دو۔ کہتے ہیں ہے تو صحیح لیکن کریں گے نہیں، تم بڑے بے مروت لوگ ہو، مہمان کو تو لوگ روٹی مفت میں دیتا ہے تو مانگ کر بھی نہیں دے رہے۔ پھر بڑی منتیں پر آ گیا تو کہا اچھا ہم دم کریں گے لیکن تمہارا مریض ٹھیک ہو گیا تو 100 بکری لیں گے، نہ ٹھیک ہوا تو ہمیں نہ دینا۔ کہا جی ٹھیک ہے منظور ہے، ہمارا سردار بچنا چاہیے، باقی جتنی لے لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، مریض ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ فرمایا بالکل حلال ہے۔ کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ یا رسول اللہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے، الحمد شریف پڑھ کے دم کیا تھا۔
تو یہ کیسے پتہ چل گیا اللہ نے اس میں شفا رکھی؟ بس میرے اللہ نے دل میں ڈال دی، میں نے پڑھ دیا۔ تو سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، پڑھو دم کر دو۔ لوگ جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، عامل کے پاس دم کرانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، کس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی؟ کون ہے جو سورۃ فاتحہ سے محروم ہے؟ خود دم کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ گھر میں سورۃ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، 2 کل آخری پڑھو، بچے کو دم کر دو، یقین کے ساتھ دم کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ فرمایا آیت الکرسی جو بندہ پڑھ لیتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا، اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کے پورے گھر کو حفاظت فرما لیتے ہیں، پورے محلے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ایک بندے نے سورۃ آیت الکرسی پڑھی، پورا محلہ شرور سے، اللہ کے آفتوں سے، عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک اس جہان کی دولت ہے، اس جہان کی دولت ہے۔ قرآن پاک قبر کی بھی دولت ہے۔ کیسے؟ اب بابا جی کا آخری وقت آ گیا، ابا جی کا آخری وقت آ گیا، اماں جی کا آخری وقت آ گیا، بھائی جی کا آخری وقت آ گیا، تو آخری وقت میں کیا کرتے ہو؟ بلا لو اس کے بیٹوں کو سامنے کر کے، چلو آخری لمحات بیٹوں کو دیکھتا جائے، اس کی کوٹھی کو سامنے کرو، اس کی کار لے آؤ، یہ کار کو دیکھتا جائے، لے جائے اس کو فیکٹری میں، ایک نظر فیکٹری پر گھما لے آخری جاتے جاتے۔ یہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بلاؤ حافظ صاحب کو، بلاؤ قاری صاحب کو، اس کے آخری لمحات لگ رہے ہیں، اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھ دے، سورۃ یاسین پڑھ دے۔ تو موت کے وقت کوٹھی یاد نہیں آتی، موت کے وقت کاریں یاد نہیں آتی، موت کے وقت خاندان برادری سامنے نہیں کی جاتی۔ اگر موت کے وقت کام آ رہی ہے تو وہ کیا آ رہا ہے؟ قرآن کام آ رہا ہے۔ سورہ یاسین پڑھو اس کے اوپر، تاکہ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے جائے، اللہ کے پاس جائے۔ روح پرواز کر گئی، قبر میں دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، مٹی ڈالنے کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ کہاں ہیں حافظ صاحب؟ قبر کے سرانے کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ دیں، اور قبر کی دوسری طرف کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ دیں۔ کیا کرتے ہیں وارث؟ بس اللہ کا یہ قرآن پڑھ کے دعا کر کے اس کو رب کے حوالے کر کے گھر آ جاتے۔ تو جانا اور تیرا رب جانے، ہم تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، لیکن کس کے ساتھ حوالے کر کے جا رہے ہو؟ قرآن کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کر کے۔ کرتے ہیں اس وقت کوئی رکھا تھا پیسے نوٹ، کوئی سرمایہ وہاں رکھاتے ہیں قبر کے اندر یا قبر کے اوپر؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ بس روح پرواز کر گئی، اب یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر کام دے گا تو وہ صرف یہ قرآن دے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی لڑائی ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہوئے، توقع نہیں تھی کہ اتنی شہادتیں ہوں گی، کفن تھوڑے تھے، بندے زیادہ تھے، لاشیں زیادہ تھے، تو ارشاد فرمایا 2-2 3-3 بندوں کو ایک ایک کفن میں دفن کرو، تاکہ کفن جو تھوڑے تھے تو پھر قبر بھی ایک ہی کھودنی تھی۔ تو جب 2-3 کو ایک ہی قبر میں رکھنے کے لیے نوبت آتی تو پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کی میت کو پہلے رکھو، آگے کر کے رکھو، تاکہ اللہ پاک اس کے قرآن کی برکت سے سب کے لیے کام آسان کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قبرستان میں قرآن والا دفن ہو جائے وہ سارا قبرستان خوش قسمت ہو جاتا ہے کہ یہ اس قبر میں قرآن آ گیا ہے، اس قبر میں قرآن آ گیا ہے، انشاءاللہ قرآن کا برکت ظاہر ہوگی اور قبر والوں کی قبروں سے عذاب ٹل جائے گا، عذاب ٹل جائے گا۔ قبروں پر جاؤ، لوگ جاتے ہیں، اولیاء کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات جا کے کرتے ہیں اور کیا کیا جا کے کرتے ہیں۔ کئیوں کو دیکھا ہے وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، معاذ اللہ، سجدہ اللہ کے سامنے۔ یہ ماتھا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ ماتھا ٹیکنے کو، یاد رکھ، ماتھا ٹیکنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ سجدہ خالص اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ سے بڑی عظمت ماں کا مالک کون ہے؟ یہ قیصر اور کسریٰ کے بدماش، ان کے غلام، ان کے پیسوں کے ملازم ان کو سجدے کرتے ہیں، آپ دو جہان کے مالک، آپ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں، ہم آپ کو سجدہ کیا کریں؟ فرمایا میری شریعت میں اللہ نے منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اگر کسی کو اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی سجدہ کرنے کی فرمایا اجازت نہیں، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ ہے سجدہ کرنا،
کسی کے سامنے، چاہے وہ کوئی زندہ بزرگ ہوں چاہے وہ کوئی فوت شدہ بزرگ ہوں۔ جب قبرستان جاؤ، چاہے کسی اللہ والے کی قبر پر جاؤ اور یا کسی اپنے باپ، بھائی، بیٹے، بیوی کی قبر پر جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ قبرستان جائیں تو کیا کیا کریں؟ فرمایا جا کر کہو السلام علیکم اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، پہلے تو جا کر ان کو سلام کرو، پھر سلام کر کے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور قبلے کی طرف سے کھڑے ہو۔ اب یہ پٹی پڑی ہے نا ایسے، تو ہم ایسے قبر بناتے ہیں نا، تو قبر میں جب لٹاتے ہیں تو اس کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ تو یوں سمجھو کہ یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، میں نے اسے باتیں کرنی ہیں، تو جب باتیں کرنی ہوگی تو پھر میں سامنے آؤں گا نا، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے تو نہیں کھڑا ہو جاؤں گا، تو سامنے آؤ، قبلے کی طرف، میت کی طرف منہ کرو، یہاں کے بیٹھ جاؤ، یہاں کے کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ جتنی توفیق دیں قرآن پڑھ لو۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ قرآن اونچی آواز سے پڑھو۔ ایک تم نے قرآن پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا ہے، وہ تو فائدہ ہونا ہی ہے، لیکن جب اونچی آواز سے پڑھو گے، تم تو پڑھ رہے اپنی اماں کے لیے، لیکن ساتھ پتہ نہیں 10 قبریں اور بھی ہیں، تمہارے قرآن کی آواز وہاں تک بھی جائے گی۔ جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی تو قرآن کی آواز جائے اور اللہ کا عذاب نہ ٹلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قبرستان میں جب بیٹھ کے قرآن پڑھو تو آواز کے ساتھ پڑھو۔ تو باقیوں کو اگر تم نے ثواب نہیں بخشنا تو قرآن کی آواز تو پہنچا دو، یہ فائدہ تو قبر والوں کو ہو جائے۔ سورۃ یاسین جا کے روز قبرستان پڑھا کرو اپنے کسی ماں باپ کی قبر پر، فائدہ تو ہو۔ جو صحیح طریقہ ہے قبرستان جانے کا اس طریقے سے جاؤ، اور پھر جب پڑھ لو دعا مانگو، یا اللہ جو پڑھا ہے میں نے اس کا ثواب ان کی روح کو بخش دے، بس تمہارا قبرستان جانے کا کام پورا ہو گیا۔ اور پھر اپنی موت کو یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس کا ترجمہ یہ ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ایک دن پہلے آگے ہو، ہم اگلے دن آ رہے ہیں، ہم بھی یہیں رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، گھر ہمارا بھی یہی ہے، آنا ہم نے بھی یہیں ہے، بس فرق آج اور کل کا ہے، تم آج آ گئے ہو، ہم کل کو آ رہے ہیں، اس لیے قریب ہم تمہیں ملنے والے ہیں۔ قبر پر جا کر یہ اس الفاظ کے ساتھ سلام کرو اور ان کے لیے پڑھ کر ان کے لیے دعا کرو۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سرمایہ ہے اس جان کا بھی، قرآن سرمایہ ہے قبر کا بھی، قرآن سرمایہ ہے میدان محشر کا بھی۔ میدان محشر میں حافظ قرآن کو کہا جائے گا یہ دوزخیوں کی لائن کھڑی ہے، جانتے ہیں ان کو؟ وہ جا کے دیکھے گا، یا اللہ یہ تو میرے ساتھ بہت سارے عزیز کھڑے ہیں، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو میرا فلاں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ سارے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن آج تجھے ہم یہ حق دے رہے ہیں کہ ان میں سے جس 10 کا تو کہے گا نا ادھر کر دے، ہم ان کو تیری وجہ سے جنت بھیج دیں گے، تیری وجہ سے جنت بھیج دیں گے۔ فیصلہ کیا ہوا دوزخ کا، ایک حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ پاک اپنا وہ فیصلہ ٹال دیں گے اور ان کو جنتی بنا دیں گے، جنتی بنا دیں گے۔ قرآن سرمایہ ہے میدان محشر کا بھی، میدان محشر کا سرمایہ۔ ایک حافظ کا باپ وہ اپنے سر پر ایک نور والا تاج رکھ کے میدان محشر میں بے فکر پھر رہا ہے، بے فکر پھر رہا ہے، اور ساری دنیا گھبرائی ہوئی ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے۔ آج اس اعزاز کے ساتھ پھر رہا ہے کہ اس کا بچہ قرآن کا حافظ بھی تھا اور قرآن کا واقعی عمل کرنے والا بھی تھا، آج اللہ نے اس کو دولت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ ملک پڑھ کے سویا کرو، اس کو عادت بنا لو۔ اور فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کل کو قیامت کا دن ہوگا، خدا نہ خواستہ تمہارے گناہ زیادہ نکلے اور فیصلہ دوزخ کا ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا اس کو پکڑو اور گھسیٹو اور لے جاؤ دوزخ کی طرف، تو وہ سورۃ ملک سامنے کھڑی ہو جائے گی، یا اللہ بے شک اس کے گناہ زیادہ ہوگا، لیکن اس نے کسی رات پڑھنے میں میرا ناغہ نہیں کیا تھا، بڑی پابندی کے ساتھ بڑی محبت کی تھی میرے ساتھ، صرف اس لیے کہ تو اس کو سب جانتا تھا کہ یہ میں تیرا کلام ہوں، یا اللہ آج میں اس کو بے وفائی کروں، دنیا میں اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، آج میرا موقع ہے کہ میں اس کے ساتھ وفا کروں، یا اللہ اگر میں تیرا قرآن ہوں، واقعتاً تیرا کلام ہوں، تو میری سفارش قبول فرما اور اس کو آج دوزخ سے آزاد کر دے، نہیں تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اس انداز سے سورۃ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی اور سفارش کر کے اس کو دوزخ سے چھڑا لے گی۔ بتاؤ میدان معاشر میں بھی قرآن کام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ خوش نصیب رمضان قریب آ رہا ہے، خوش نصیب روزے بھی رکھیں گے، رات کو 20 تراویحوں میں قرآن بھی سنیں گے،
کتنا مشقت ہے رات کو قرآن سننا، ادھر میچ لگا ہوا ہے، ادھر سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ کل کو اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ گئی تو روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا۔ روزے کہیں گے یا اللہ دن کو اس نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی، قربانی دی، اور روزے رکھے، گرمی کے دن تھے، کتنے سخت دن تھے، قرآن کہے گا یا اللہ اس کو رات کو کیا کیا تھکاوٹیں تھیں مجھے پتہ ہے، لیکن میرے احترام میں یہ کھڑا رہا، یا اللہ آج اگر میں اس کی سفارش نہ کروں تو مجھ سے بڑا بے وفا کون ہوگا، یا اللہ ہماری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ پاک روزے کی سفارش بھی اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرما کر اس گناہگار کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو قرآن سرمایہ ہے اس جہان کا بھی اور قبر کا بھی، میدان محشر کا بھی، جنت کا بھی۔ جنت کا کیسے؟ جب جنتیوں کو جو خوش نصیب ہوں گے میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا، یہ جنتی ہوں گے ان کو جنت کی ٹکٹیں ملیں گی، پرچیاں ملیں گی۔ یہ پرچی کیا ہے؟ یہ تیرے جنت کا ایڈریس ہے، مکان نمبر یہ، گلی نمبر یہ، اور محلہ یہ، فلاں یہ، جا کے تلاش کر کے اپنا مکان۔ حافظ قرآن صاحب کو کہا جائے گا تو جا جنت میں، یا اللہ میرا ایڈریس، میری پرچی جس پر میری جنت کا ایڈریس۔ اللہ فرمائیں گے ہر ایک کا جنت کا ایک مقام مرتبہ طے ہے، تیرا مقام و مرتبہ تو نے خود طے کرنا ہے، جہاں چاہے چن لے آج۔ یا اللہ وہ کیسے؟ تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھتا جا، تیز تیز قدموں کے ساتھ اوپر چلتا جا، قرآن کی سپیڈ پڑھنے کی ذرا آہستہ آہستہ کر دے، جہاں تیرا قرآن جا کے ختم ہوگا وہاں تیری جنت کی منزل ہوگی۔ تیری مرضی ہے تو 10 درجے اونچے کر لے، 10 درجے اونچے کر لے۔ تو جنت میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قبر میں قرآن ہے، جنت میں قرآن ہے۔ اور میں صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف، صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ ہر مرلے کا سرمایہ ہے۔ بتاؤ اتنا بڑا کوئی سرمایہ ہے؟ پھر آج مدرسوں نے اس دولت کو الحمدللہ اتنا آسان کر دیا۔ یہ بچے کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، یہ دیکھیں، ادھر منہ کرو۔ آپ اللہ سب کو اولادیں عطا فرمائے، ان بچوں کو دیکھیں۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تیسری سے اس بچے کو سکول میں ڈال دیں، جب تیسری سے اس کو سکول سے ہٹا لیں، مدرسے میں ڈال دیں، اب یہ 3 سال میں انشاءاللہ قرآن پاک کا پکا حافظ بن جائے گا۔ جب 3 سال کے بعد یہ دوبارہ ہمارے پاس مدرسے میں سکول شروع کرائیں گے ہم اس عالم بنانے سے پہلے، اور 3 سال کے بعد کیسے سکول پڑھائیں گے؟ چوتھی میں نہیں بٹھائیں گے، بلکہ حافظ بنانے کے بعد ایک ہی سال میں چوتھی 5ویں کرے گا، پھر اگلے سال میں 6ٹھی 7ویں 8ویں کرے گا، پھر اگلے سال میں 9ویں پھر 10ویں کرے گا انشاءاللہ۔ جو ان کے کلاس فیل ہوتے سکول کے اور جو سکول ہی پڑھتے رہے، ان میں سے تو کسی نے ایک سال میں 6ٹھی 7ویں 8ویں ایک ہی سال میں تو نہیں کی نا، وہ تو ایک سال لگائیں گے۔ یہ 3 کلاسیں ایک سال میں پڑھیں گے۔ جب ان کے کلاس فیل ہو 10ویں میں ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ ہی 10ویں میں بھی ہوں گے، قرآن بھی حفظ ہو گیا اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگا۔ بتاؤ اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے؟ اور پھر یہ وہ بیٹھ جاؤ، اور یہ وہ سرمایہ جو ان کے لیے بھی سرمایہ، ان کے ماں باپ کے لیے بھی سرمایہ، ان کے پورے خاندان کے لیے بھی سرمایہ، پورے خاندان کے لیے سرمایہ، اور وقت بھی کچھ نہیں لگا، وقت بھی کچھ نہیں لگا۔ تو کتنی بڑی دولت الحمدللہ مدارس قوم کو دے رہے ہیں۔ اور پھر آج یہ کل پرسوں پچھلے ہفتے آپ نے ایک عورتوں کی حقوق کی ریلیاں نکلی، تو کیا کیا فحاشی کے الفاظ تم نے سنے، عورتوں کی فحاشی کے۔ مسلمانوں، یہ کوئی عیسائیوں کی بچیاں نہیں تھیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں تھیں، جن کے اوپر ایسی بے حیائی کے کلمات جن کی زبانوں پر آ گئے ہیں۔ غور کرو کہ مسلمانوں کا معاشرہ بے حیائی میں کہاں جا چکا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اگر اس بے حیائی کے آگے کسی نے تھوڑی بہت رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے تو وہ یہ مدرسہ ہے۔ اس لیے یہ مدرسہ آپ کی حکومت کو نہیں چبھتا، یہ امریکہ کے صدر کو چبھتا ہے، یہ ان کو چبھتا ہے کہ جو ہم ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں یہ وہاں تک جاتے کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا صدر تو مسلمان ہے، آپ کا وزیر اعظم تو مسلمان ہے، آپ کا فوجی تو مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو چبھ رہا ہے، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ختم کرو ان کو، جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں ابھی تک یہ وہاں تک پہنچے کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے مدرسوں کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھو، بہت بڑی نعمت سمجھو۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، یورپ نے جو ترقی کی ہے
ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میرے شیخ کے شہزادے ہیں، وہ نیشنلٹی ہے ان کی لندن کی، کہتے ہیں وہاں مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے، میرے ساتھ میرے سسر صاحب تھے، تو وہاں نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، ان سے کوئی بات چیت ہوگی، وہ سسر صاحب بوڑھے تھے، بوڑھوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو غصے ہو گئے، اسے پوچھتے ہیں اچھا بتا تیرا باپ کون ہے، بتا تیرا باپ کون ہے۔ میں نے ان کو کہا با جی آپ کو جب پتہ ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا ہمارا باپ کون ہے تو آپ کیوں پوچھتے ہیں ان سے؟ کہ میں بھی یہی ان کو تانا دینا چاہتا ہوں، یعنی نوجوان بیٹھا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات۔ یہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہو گیا، تو اس کو پتہ ہوگا آگے، یہ جب یہ بڑا ہوگا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میرا بیٹا کون ہے۔ جب باپ کا نہیں پتہ تو اپنے بیٹوں کا پتہ ہے۔ اب بتاؤ جب یہ بوڑھا ہوگا، جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا، ایمانداری سے بتاؤ، جب اس کا باپ کا ہی پتہ نہیں اس کو اپنے بیٹوں کا بھی پتہ نہیں، اس کی بڑھاپے میں خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانتے اس نعمت کو۔ میرا باپ، آپ کا باپ، مسلمان کا باپ بوڑھا ہوتا ہے، 100 بیماریوں کا ملغوبہ بن جاتا ہے، اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس کو دل کا مسئلہ بھی ہے، اب وہ اٹھ کے خود بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور غصے کا بھرا ہوا بھی ہے، گالیاں بھی بہت دیتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب بیٹا اس باپ کے گالیاں بھی سن رہا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے، لیکن اس کا پیشاب بھی دھو رہا ہے، اس کے ہاتھ منہ بھی دھلا رہا ہے، اس کو پاؤں بھی دبا رہا ہے، وقت پر اس کو دوائی بھی دے رہا ہے، وقت پر اس کو کھانا بھی دے رہا ہے، اور اس کے سر کھڑا ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میری جنت ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ میرے سروں کا تاج ہے، پیران پیر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ میرے سلسلے کے بڑے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کو جمع کر لیں، سب کی بد دعا ایک طرف، ایک بے نمازی باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے لیے اس سے بھی زیادہ کہیں مؤثر ہے۔ بے نمازی باپ، شرابی باپ ہے، لیکن اس کے دل سے جو اولاد کے لیے بد دعا نکلنی ہے، اولیاء اللہ کی بد دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اس باپ کی بد دعا میں تاثیر ہے۔ بات سمجھو، کبھی بھی آپ اس بندے کو دنیا میں عزت کی اور خوشحالی کی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو باپ کا بد دعا والا ہے، اور کبھی انشاءاللہ اس کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھیں گے جو باپ کی دعائیں لے چکا ہو، باپ چاہے زندگی بھر کبھی مسجد میں گیا بھی نہ نماز پڑھنے کے لیے۔ باپ اپنی ذات میں جو کچھ ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے کہ اس کی دعا بھی اکسیر ہے، اس کی بد دعا بھی اکسیر ہے، اور وہ جنت کا دروازہ ہے باپ۔ تو بڑھاپے میں وہ اپنے باپ کی کیا کیا خدمتیں کر رہا ہے، اور ان کیا ہے، حکومت کی تحویل میں بوڑھے خانے بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو پھر اس کو وہاں جمع کرا دیا جاتا ہے، اور حکومت کے جو ملازم ہیں وہ اس کو روٹی پانی وقت پر دیتے رہیں گے، اور جب مر جائے گا تو دفنانا ہے یا جلانا ہے یا پھینکنا ہے تو اس کو وہ کرائیں گے۔ بتاؤ اسلام نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیسی رحمتوں والا ہمیں نظام دیا ہے، کیسی برکتوں والا نظام دیا ہے، خوشیوں والا نظام دیا ہے، اور وہ ان چیزوں سے محروم ہیں، اور ہمیں بھی وہیں لے جانا چاہتے ہیں وہ بدماش، ہمیں بھی وہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ رحمت والی چیز بچی ہوئی ہے تو کس کا صدقہ ہے؟ اس مدرسے کا صدقہ ہے، اس مدرسے کا صدقہ ہے کہ مدرسہ بتا رہا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان بیٹا محبت کی نظر سے، شفقت کی نظر سے، احترام کی نیت سے صرف اپنے باپ کے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اس پر ایک مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مقبول حج عمرہ اللہ نے ایک دفعہ سعادت دی، تو وہاں جب مینا کے اندر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مینا کے پاس عزیزیہ میں، تو وہاں کچھ حاجیوں کو بیان ہو رہا تھا، تو وہاں ہمارے ایک عزیز نے حاجیوں کو ایک بات کہی، اب بڑا مہنگا حج گروپ تھا، وہ تقریباً 9-10 لاکھ وہ لیتے ہیں حج کا۔ کہنے لگے دیکھو ہم نے 9-10 لاکھ لگایا ہے حج پر، لیکن پابندیاں ہیں، بال نہیں کاٹنے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بڑی سخت پابندیاں حج کے احراموں میں۔
اب پتہ نہیں ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں پابندیاں کا پورا اتریں، لیکن پتہ نہیں پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، اور اللہ کے ہاں ہمارا یہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ 9 لاکھ روپیہ لگا کر بھی کوئی بھی ہم میں سے یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ ہم میں سے فرمایا کہ دیکھو ہم حج پر آئے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا باپ، گھر میں بیٹھی ہوئی ماں، اس کے چہرے پر ایک عظمت کی، احترام کی، محبت کی نظر ڈال لو تو مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہے۔ 9 لاکھ لگا کر قبول ہونے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہمارا حج اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ رحمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ مدرسہ دے رہا ہے کہ اتنی بڑی رحمتوں والا نظام اللہ نے دیا، اسلام کے ذریعے ہمیں ایک دولت دی ہے، ایک نعمت دی، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اس کو مقام دو۔ مقام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے سکول نہ پڑھاؤ، ہم کہتے ہیں سکول پڑھاؤ، ہمارے پاس پڑھاؤ۔ جو میٹرک ایف اے تم وہاں سکولوں میں کرانا چاہتے ہو وہ انشاءاللہ ہم کرا دیں گے، مفت میں کرا دیں گے، تھوڑے عرصے میں کرا دیں گے، دین کے ساتھ ساتھ کرا دیں گے، دین کے ساتھ ساتھ کرا دیں گے۔ آپ کے اسی جامعہ میں جو اس کا مرکز ہے الحمدللہ سائنس کے ساتھ میٹرک ہو رہی ہے، میرے سارے بچوں نے وہاں کی، سائنس کے ساتھ میٹرک ہو رہی ہے، ایف اے ہو رہی ہے، بی اے ہو رہی ہے، عالم بھی ساتھ بن رہے ہیں، حافظ بھی ساتھ بن رہے ہیں، قاری قرآن بھی ساتھ بن رہے ہیں، مسلمان بن کے نکل رہے ہیں، مسلمان بن کے نکل رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، دنیا کی تعلیم دلاؤ اور مسلمان بناؤ، تاکہ جب آپ بوڑھے ہوں تو یہ بچہ آپ کے لیے یہاں سعادت کا باعث بنے، اور جب قبر میں جائیں تو آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر آ کر سورۃ یاسین پڑھنے کے قابل ہو، آپ کا بیٹا آپ کے لیے کچھ پڑھ کر بخشنے کے قابل ہو۔ اس لیے کہ قرآن یہ سرمایہ ہے، یہاں کا سرمایہ ہے، قبر کا سرمایہ ہے، حشر کا سرمایہ ہے، ہر دور کا سرمایہ ہے، ہر دور کا سرمایہ، ہر جگہ کا سرمایہ ہے۔ ایک حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن، ہمارے حضرت ابھی تشریف لائیں گے، شاید بڑے حضرت شاید یہ حدیث بیان فرمایا کرتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس قبر کی زیارت کے لیے فرشتے اس طرح سے آتے ہیں جیسے ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے ایک قبر کی، ایک حافظ قرآن کی قبر پر، حافظ قرآن کی قبر پر۔ ایک اللہ والے کو کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ یہ وصیتیں کرتے ہیں کہ مجھے فلاں ولی کے پاس دفن کرنا، مجھے فلاں ولی کے پہلو میں دفن کرنا، تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اعمال تو ہر کسی کے اپنے اپنے کام آنے ہیں، تو فلاں اگر کسی ولی کے پاس دفن ہو بھی گیا تو اس کے اعمال نے تو کوئی فائدہ نہیں دینا، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، تو وہ اس دور میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، وہ پنکھا چلا رہا تھا، ساتھ یہ سوال بھی کیا۔ تو حضرت صاحب نے سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے یہ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تم؟ جی میں آپ کو پنکھا چلا رہا ہوں۔ کس کے لیے چلا رہے ہوں؟ میں آپ کے لیے۔ تو اس کی ہوا مجھے دے رہے ہیں نا؟ جی آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ ساتھ میرے دائیں میں بیٹھے ان کو بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ کہتے ہیں جا رہی ہے۔ ان کو دے لیا؟ نہیں یہ دے تو آپ کو رہا ہوں، لیکن وہ چونکہ ساتھ بیٹھے ہیں تو ہوا جا رہی ہے۔ فرمایا بس یہی ہوتا ہے، جب بندہ کسی نیک قبر کے پاس دفن ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی تو اس نیک کے لیے ہے، لیکن فائدہ سب کا ہو جاتا ہے، فائدہ سب کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس قبرستان میں حافظ قرآن ہے اللہ کی رحمتیں اتر تو اس حافظ صاحب کے لیے رہی ہیں، لیکن فائدہ پورے قبرستان کو ہو رہا ہے، فائدہ پورے قبرستان کو ہو رہا ہے، مغفرت سب کی ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھیں، اور پھر جن کے حافظ بن گئے ہیں ان کے حفظ کو برقرار رکھیں، اور برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے حافظ بنانا ماں باپ استاد کی ذمہ داری تھی، حافظ برقرار رکھنا اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہو گئی، اور بچہ حافظ تب رکھے گا حفظ جب وہ اس کی داڑھی باقی رہے، اس کی شکل باقی رہے، اس کا ماحول باقی رہے۔ اور اگر آپ نے اس کو اسکول میں ڈال دیا تو اس کا تو سارا ماحول ہی بدل گیا، وہ بیچارہ کس منہ سے رمضان میں مصلے پر کھڑا ہوگا کہ میری تو یہ حلیہ ہی نہیں ہے، میں کیسے تراویحیں سناؤں، کیسے مصلی سناؤں؟ 2-4 سال مصلے کا ناغہ گیا تو قرآن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ذات ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ جو اس کو محتاجی دکھائے گا اس کی طرف یہ آتا ہے، جو تھوڑی سی بے نیازی دکھاتا ہے تو قرآن کہتا ہے میں تجھ سے پہلے بے نیاز ہوں، اگر تجھے ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی ضرورت نہیں، تو یہ فوراً چلا جاتا ہے۔
اس لیے اس سے بے نیازی نہ دکھاؤ، اس کو اپنی محتاجی ظاہر کرو کہ یا اللہ ہم تیرے کلام کے محتاج ہیں، ہم تیری کلام کے محتاج ہیں۔